السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 8 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت سے لوگ ناظرین مجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمارے کامنٹ سیکشن میں بھی بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ کب رکے گی۔ اس حوالے سے کچھ تازہ ترین اپڈیٹس میرے پاس آئی ہیں اور میں تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ تفصیلات کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں سے کون سی چیز کو چوز کرتے ہیں، لیکن میرا خیال میں کوئی زیادہ اچھی خبر فی الحال نہیں آ رہی۔ اس کی ڈیٹیل میں ابھی تھوڑی دیر میں ویلاگ میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے چند ویڈیوز جو پچھلے 8 گھنٹے میں ہماری ریسرچ ٹیم نے اکٹھی کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی ویڈیو جو ہے یہ ایرانی خبررساں ایجنسی ہے فارس، اس کے مطابق ایرانی شہر شیراز کے ایک رہائشی علاقے میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں کھانے کی اشیاء کے ڈبوں سے مشابہ دھماکہ خیز مواد سے بھرے ڈبے پھینکے گئے، جس کی وجہ سے متعدد شہری وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ پیکیجز جو ہے وہ کھانے کے ڈبوں اور ٹونا مچھلی کے ٹن کین سے مشابہ رکھتے تھے، جن میں بارودی مواد موجود تھا، جنہیں کھولنے کے اوپر جو ہے دھماکہ ہو جاتا تھا۔ اب یہ اگر تو یہ خبر درست ہے، ظاہری بات ہے I always take all these news with a pinch of salt کہ ہو سکتا ہے یہ پروپیگنڈا ہو، لیکن اگر یہ خبر سچ ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ شو یہ کروایا جائے کہ جناب یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور جب اس کو کوئی کھولے تو اس میں دھماکہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ اذیتناک چیز جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ رپورٹ کیا گیا ہے ایران سے کہ جناب وہاں پہ اس طرح کا واقعہ بھی جو ہے ایک پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ فارس نیوز ایجنسی کی جانب سے یہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور اس میں تہران کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ موساد کے ایجنٹ کی وہاں پہ ایک گرفتاری ہوئی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے پچھلے چند ہفتوں کے اندر جب وہاں سے کوئی اسرائیلی ایجنٹ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ایک اور خبر آئی ہے کہ ایک اور گرفتاری بھی وہاں پہ ہوئی ہے۔ یہ شخص بتایا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی نیٹ ورکس کو حساس مقام کا ڈیٹا بھیجنے میں مصروف تھا۔ ایرانی انٹیلیجنس ایجنٹوں نے ایک درست کارروائی میں جو ہے وہ اس شخص کو پکڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پریس ٹی وی کی جانب سے جو ہے وہ ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، اور یہ پاسداران انقلاب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 82ویں آپریشن ٹرو پرومس 4 کی جو سیکنڈ ویو ہے اس وقت اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ایرانی میزائل پہ ایک تصویر جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، اور اس میں امریکی فوجی جو ہے وہ گنز اٹھائے ہوئے، بندوقیں اٹھائے ہوئے جو ہے ایران کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی نیچے ایک اور تصویر کے اندر امریکی فوجی جو ہے تابوت اٹھائے ہوئے ایران سے اس کے بعد باہر جا رہے ہیں۔ بیسکلی اس کو جو ہے وہ سگنیفائی یہ کیا گیا کہ اگر آپ ایران کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہاں سے آپ کی لاش ہی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اس میزائل کو فائر کر دیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ وار کے اندر ہم نے دیکھا ہے، کویت کی بھی جب وار ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ عراق کے اندر جب امریکہ نے اس وقت وہاں پہ آپریشن کیا تھا، اور افغانستان کے اندر بھی، تو مختلف میزائلوں کے اوپر جو ہے وہ کارٹونز یا تصویریں یا ایون لکھا بھی جاتا تھا اس کے اوپر۔ تو یہ بیسکلی اسی طرح کا ایک سلسلہ ہے جہاں پہ ایرانی میزائل کے اوپر جو ہے وہ یہ نقش نگاری جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کا جو ایک طیارہ تھا، جو ریفیولنگ طیارہ تھا KC-135، اس کے کریش ہونے کی یہ فوٹیج ہے، جس کی وجہ سے 6 جو کریو ممبر تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ 11 مارچ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی فوٹیج ہے جس کے اندر بیسکلی اس کا جو ملبہ ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اس فوٹیج کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، یہ حزب اللہ کی جانب سے یہ ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور اس میں مرکاوا ٹینک جو وہاں پہ طیبہ جنوبی لبنان کے اندر واقع ہے، وہاں پہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ٹینک کے اوپر جو ہے وہ حزب اللہ کی جانب سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اسرائیل کی دفاعی فورس نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی ایک نئی لہر اسرائیل کی طرف جو ہے وہ داغی گئی ہے، اور ایئر ڈیفنس خطرے کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اور اس فوٹیج کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس تصویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کی جانب سے مسلسل اسرائیل کے اوپر جو ہے پچھلے چند راتوں سے حملے ایکچولی تیز ہوئے ہیں، اور بھی زیادہ تیز ہوئے ہیں کمپیریٹیولی۔ اگر آپ پچھلے ہفتے سے اس سے کمپیئر کریں تو اس ہفتے جو ہے حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو ہے، اور اسرائیل کی وزارت دفاع نے یہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری تنازع کے درمیان امریکہ اور دیگر ممالک سے فوجی ساز و سامان اور گولہ بارود کی 200ویں کھیپ جو ہے وہ اب اسرائیل پہنچ گئی ہے۔ یہ جو خبر میں شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ جنگ جو ہے وہ کتنی دیر جاری رہے گی، یہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ کوئی زیادہ اچھی نوید نہیں سنا رہی، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے جنگ کی شدت میں آہستہ 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 اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جس طرح ٹائم گزر رہا ہے وہ جو 5 دن کی ونڈو ہے، وہ 5 دن کی ونڈو جو ہے وہ کل ختم ہونے جا رہی ہے۔ اور اگر یہ ختم ہونے جا رہی ہے اور اسی دوران جو ہے یہ مختلف اسلحے کی کھیپ اور ساتھ ہی ساتھ پیدل فوج کا وہاں پہ پہنچنا، ان کی تعداد میں اضافہ ہونا،
وہ یہ سگنیفائی کرتا ہے. ابھی کچھ اور خبریں بھی اس سے ریلیٹڈ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں پیٹریکا میرنز، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا 27 دن کی جنگ اور خطے میں 10 سے زیادہ ریڈاروں کو تباہ یا نقصان پہنچانے کے بعد ایران نے انٹرسیپشن بیٹریوں کے خلاف اپنی کامیابی میں نمایاں اضافہ کیا ہے. ان کے مطابق 10 میں سے 8 میزائل جو ہے وہ اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں. یعنی کہ اگر 10 میزائل فائر کیے جاتے ہیں ایران کی جانب سے، اس میں سے 8 جا کے اپنے ہدف کے اوپر گرتے ہیں. 2 کو جو ہے وہ روکنے میں اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے انٹرسیپٹرز کے ذریعے، لیکن 8 جو ہیں وہ پھر بھی اپنے ہدف کو، اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ایران اب اسرائیلی دفاعی صنعت اور اس کی پروسیسنگ چین پہ توجہ مرکوز کر رہا ہے. یعنی کہ ان کے مختلف سپاٹس کو جو ہے ایران اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے. ایران اور امریکہ اسرائیل اتحاد کی کارکردگی میں بڑا فرق یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے برعکس ایرانی منصوبہ بندی، وقت اور لاجسٹکس براہ راست سیاسی مداخلت کے بغیر فوجی اہلکار انجام دے رہے ہیں. یعنی کہ ان کو اپنی جو سیاسی جو قیادت ہے اسے آن بورڈ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ہر فیصلہ جو ہے ایرانی اپنی مرضی سے، جو ان کی فوج ہے پاسدار انقلاب، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہے. انہوں نے کہاں ہٹ کرنا ہے، کب ہٹ کرنا ہے اور کتنا ہٹ کرنا ہے، وہ یہ سارا فیصلہ خود ہی کرتی ہیں. لیکن وہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک تو کوارڈینیشن ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنی سیاسی قیادت سے بھی اس چیز کی اجازت یا ان کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے کہ جناب ہم حملہ جو ہے کہاں کریں گے اور کس طرح کا کریں گے. آگے کہتی ہیں کہ جی جارحانہ اور دفاعی گولہ بارود کی کمی سے پتہ چلتا ہے کہ 12 روزہ جنگ سے بہت کم سیکھا گیا تھا، جب 10 دنوں سے بھی کم عرصے میں یہی صورتحال پیدا ہونے لگی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے، سینٹ کام کی جانب سے یہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے، اور اس میں ایران بھر میں میزائل لانچز اور ڈرونز کے اوپر حملے جو ہوئے ہیں امریکہ کی جانب سے اسے دکھایا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر. امریکی افواج نے 28 فروری کو آپریشن ایپک فیوری کے آغاز سے اب تک 10,000 سے بتایا جاتا ہے کہ زیادہ اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے بتایا ہے کہ علی رضا تنگسیری، جو کہ ان کی نیول ہیڈ بتائے جاتے ہیں پاسدار انقلاب کے، انہیں نشانہ بنایا گیا تھا. ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ آبِ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے اور تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو روکنے جیسے اقدامات میں براہ راست ملوث تھے، اس لیے اسرائیل کی جانب سے جو ہے انہیں ٹارگٹ کیا گیا. انہوں نے کہا یہ کارروائی رات گئے کی گئی جس میں علی رضا تنگسیری کے ساتھ ایرانی بحریہ کے دیگر اعلیٰ افسران بھی مارے گئے ہیں، تاہم انہوں نے دیگر افسران کے نام اور تعداد جو ہے وہ نہیں بتائی ہے. تاحال ایران نے پاسدار انقلاب کے سربراہ علی رضا تنگسیری کی شہادت کے اسرائیلی دعوے کی باضابطہ تصدیق یا تردید نہیں کی ہے. اس سے پہلے بھی چاہے علی لارنجانی کے حوالے سے بات ہو یا آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے، سب سے پہلا کلیم جو ہے اسرائیل کی جانب سے آیا تھا، اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد ایران نے جو ہے اس کی تصدیق کی تھی، لیکن ابھی تک اس حوالے سے تصدیق جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے. ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے کہا ہے کہ علی رضا تنگسیری آبنائے ہرمز کی بندش میں اہم کردار ادا کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ بہت سے لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ایرانی پاسدار انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر کی ہلاکت اسرائیل اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون کی تازہ مثال ہے. یہ کارروائی امریکہ کے ساتھ مشترکہ جنگی اہداف کے حصول کے لیے کی گئی ہے. اس کے علاوہ امریکی بحریہ نے ایران جنگ کے میں شامل امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہیم لنکن پر تعینات ایک اہلکار کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے مطابق اہلکار 25 مارچ کو بحر عرب میں فلائٹ آپریشن کے دوران جو ہے وہ زخمی ہوا. امریکی بحریہ کے مطابق اہلکار کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ کسی عسکری سرگرمی میں زخمی نہیں ہوا ہے. اور ایران نے گزشتہ روز USS ابراہیم لنکن پر میزائل حملے کا اعلان کیا تھا، تو اس کے اندر امریکہ نے یہ تصدیق کیا کہ ہمارا ایک اہلکار اس میں جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس میں اسرائیل ڈیفنس فورس نے کہا ہے کہ جی 5th بریگیڈ 91th ڈویژن جو ہے اس کی جانب سے آپریشن جو ہے وہ کنڈکٹ کیے گئے. اسرائیلی ایئر فورس نے یہ آپریشن جو ہیں وہ کیے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے 30 حزب اللہ فائٹرز کو جو ہے وہ اس میں ٹارگٹ کیا ہے. اس میں ساتھ ہی ساتھ جس میں 10 ردوان فورس کے فائٹرز بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھے، اور یہ آپریشن جو ہے شمالی لبنان کے اندر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ TRT ورلڈ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ فورن فلیگڈ اینڈ ٹرکش آپریٹڈ کروڈ آئل ٹینکرز ٹارگیٹڈ بائی ڈرون ان بلیک سی نیئر استنبول. ٹرانسپورٹ منسٹر سیز 27 ٹرکش کریو ابورڈ، نو کیجولٹیز رپورٹڈ. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب چند ایسے آئل ٹینکرز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے ڈرون کے ذریعے، جو کہ استنبول کے قریب وہاں پہ موجود تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ابو ظہبی میں
میزائل حملے کے نتیجے میں جناب پاکستانی شہری سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے نے بھی حملے میں ملبہ گرنے سے پاکستانی شہری کی جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے متاثرہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مشکل گھڑی میں اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستانی شہری کے میت کی جلد وطن منتقلی کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ برطانوی اخبار نے جناب دعویٰ کیا ہے کہ مغربی انٹیلیجنس کے مطابق روس ایران کو ڈرونز، دوائیں اور خوراک جو ہے اس وقت بھیج رہا ہے۔ یہ بڑی عام خبر ہے کہ جناب جو سپلائی لائن ہے ان تمام چیزوں کی، وہ رشیا کی جانب سے جو ہے روس کی جانب سے ایران کو سپورٹ مل رہی ہے، اور روس کی جانب سے ایران کو ڈرونز کی فراہمی کا مرحلہ مارچ میں شروع ہوا۔ روس سیٹلائٹ امیجنگ اور انٹیلیجنس مدد بھی فی الحال فراہم کر رہا ہے ایران کو۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے روس سے مزید جدید فضائی دفاعی صلاحیتیں بھی مانگی ہیں۔ روس نے فی الحال S-400 کے لیے ایرانی درخواستوں کو فی الحال مسترد کر دیا ہے۔ S-400 بیسکلی ایک دفاعی نظام ہے، انڈیا کے پاس بھی یہ دفاعی نظام جو ہے وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے ذریعے آنے والے کسی بھی جہاز، میزائل یا ڈرون کو جو ہے وہ ناکارہ بنایا جاتا ہے، اسے ہٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے یہ S-400 نظام جو ہے وہ مانگا ہے، لیکن فی الحال روس نے اسے دینے سے انکار کیا ہے۔ کرملن نے جب اس سلسلے میں ان سے سوال کیا گیا کہ یہ خبر جو ہے وہ سچ ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا کوئی کامنٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع اور روس کی جانب سے ایران کو ڈرون کی مرحلہ وار سپلائی مکمل ہونے کی خبروں کے درمیان یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی آج سعودی حکام سے سعودی یوکرینی سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے کے لیے سعودی عرب پہنچے ہیں۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ یوکرین کے جو صدر ہیں وہ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ کسی قسم کا اس وقت دفاعی ساز و سامان کی لین دین کے حوالے سے اس ملاقات کو بڑی اہمیت جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ کیا یوکرین جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا سعودی عرب کی مدد کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ رائٹرز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر پاکستان کے حوالے سے دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر پاکستان نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی اور ان کے جو اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے قلباف، ان دونوں کا نام جو ہے وہ ہٹ لسٹ سے ہٹایا جائے۔ یہ پاکستان کی درخواست کے اوپر یہ ہوا ہے، اور انہوں نے امریکہ کو یہ درخواست کی کہ آپ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ یہ زور ڈالیں، ان کو پریشرائز کریں کہ جناب ان دونوں کے نام جو ہے اس ہٹ لسٹ میں سے جو ہے وہ نکالے جائیں، کیونکہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس سلسلے میں ان کم از کم 2 افراد کے نام جو ہیں وہ انہیں اسیسینیشن لسٹ جو ہے اس میں سے نکالا جائے، ورنہ بات چیت کرنے کے لیے کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوگا۔ خبر آگے رائٹرز یہ کہتا ہے کہ اسرائیلیوں کے پاس ان کے یہ کوارڈینیٹس موجود تھے کہ دونوں افراد کہاں پہ ہیں، اور وہ انہیں ختم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن امریکہ نے کہا کہ اگر انہیں بھی ختم کر دیا گیا تو پھر بات چیت جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگی۔ تو امریکہ کے کہنے کے اوپر اسرائیلیوں نے جو ہے ان کو اس لسٹ سے فی الحال نکال دیا ہے۔ پاکستان کی فوج اور دفتر خارجہ نے جو ہے فوری طور پر اس خبر کے اوپر رائٹرز کو کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے پہلے یہ رپورٹ کیا تھا کہ 2 اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کو عارضی طور پر اسرائیل کے ٹارگٹس کی فہرست سے ہٹا دیا گیا تاکہ وہ ممکنہ امن مذاکرات کو جاری رکھ سکیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان دونوں اہلکاروں کو 4 یا 5 دنوں تک فہرست سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اس میں کسی پاکستانی کردار کا وال اسٹریٹ جرنل نے ذکر نہیں کیا تھا۔ اسرائیلی حکام نے بار بار کہا کہ کوئی بھی سینئر ایرانی اہلکار حملے سے محفوظ نہیں۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ انہوں نے اور نیتنیاہو نے فوج کو بغیر پیش کی اجازت کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا اختیار دیا تھا، لیکن اب ان 2 ناموں کے حوالے سے جو ہے یہ لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ اب وہ جو میں شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جنگ کے حوالے سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کیا یہ جنگ ختم ہونے والی ہے، کیا اس میں مزید شدت آئے گی، تو ایکسیوس جو ایک امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پینٹاگون پریپیئرز فار میسو فائنل بلو آف ایران وار۔ یہ اس خبر کی ہیڈ لائن ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ 2 امریکی حکام اور 2 باخبر ذرائع کے مطابق پینٹاگون ایران میں آخری ضرب کے لیے فوجی تیاری اس وقت بڑھا رہا ہے، جس میں زمینی افواج کا استعمال اور بڑے پیمانے پر بمباری کی مہم شامل ہو سکتی ہے۔ اگر سفارتی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی اور خاص طور پر اگر آپ نے ہرمز بند رہتا ہے تو ڈرامائی فوجی کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ کچھ امریکی حکام کا خیال ہے کہ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا زبردست مظاہرہ ان مذاکرات میں مزید فائدہ دے گا، یا صرف ٹرمپ کو فتح کا اعلان کرنے کے لیے آخر کچھ نہ کچھ دے گا۔ امریکہ جناب اس وقت ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ بات اس وقت بھی میں نے کہی تھی جب 5 دن کے جو ہے وہ سیز فائر، جو کہ ایکچولی ہوا تو نہیں، سیز فائر تو نہیں ہوا، حملے جو ہے وہ ویسے ہی جاری رہے۔ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس 5 دن کے اندر جو ہے وہ ٹروپ بلڈ اپ اور لاجسٹکلی تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس 5 دن کا ٹائم فریم جو ہے وہ بیچ میں رکھا ہو کہ چلیں اس دوران دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تو نہیں تو ٹھیک ہے۔
ایکسیوس کے ساتھ انٹرویوز میں حکام اور اندرونی بات چیت سے واقف ذرائع نے 4 بڑے فائنل بلو آپشنز بتائے ہیں جن میں سے ٹرمپ انتخاب کر سکتے ہیں. 4 آپشنز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کنسیڈر کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بات کس طرف جا رہی ہے. نمبر 1, انویڈنگ اور بلاکنگ کارگ آئلینڈ, ایرانز مین آئل ایکسپورٹ ہب. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جناب اس کے بارے میں بڑا سیریسلی اس وقت امریکی انتظامیہ جو ہے وہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ خارق کا جو جزیرہ ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے اور ایران کی جو بیسکلی آئل سپلائی کرنے کی جو ایک بڑی امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے, جو جگہ ہے, اس کے اوپر امریکی فورسز جو ہے وہ قابض ہو جائیں. لیکن وہیں پہ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے, ایرانی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ٹروپ بلڈ اپ اس جزیرے کے اوپر مزید بڑھا دیا ہے. لینڈ مائنز اور گولہ بارود جو ہے وہ مزید تعداد میں وہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے. نمبر 2, invading Larak, an island that helps Iran solidify its control of the Strait of Hormuz. The strategic outpost hosts Iranian bunkers, attack craft that can blow up cargo ships and radars that monitor movement in the strait. کہ جناب ایک اور جزیرہ ہے اور یہاں سے آبنہ ہرمز کو بند کرنے کے لیے ایران کی جانب سے جو ہے وہ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے یا یہاں سے حملے جو ہیں وہ کوارڈینیٹ کیے جاتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹیک کیا جائے اور اس کو اس جزیرے کے اوپر بھی جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے. نمبر 3, seizing the strategic island of Abu Musa and 2 smaller islands which lie near the western entrance to the strait and are controlled by Iran but also claimed by the UAE. 3 ایسے چھوٹے جزیرے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا جائے اور ان کے اوپر قبضہ کیا جائے. یہ البتہ وہ جزیرے ہیں جس کے اوپر ایران بھی اپنا کلیم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ متحدہ عرب امارات بھی اس کے اوپر ان جزیروں کے اوپر اپنا کلیم کرتا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے. یہ بالکل آبنہ ہرمز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ یہ جزیرے موجود ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے حملہ کیا جائے. نمبر 4, blocking اور seizing ships that are exporting Iranian oil on the eastern side of the Hormuz Strait. بیسکلی آبنہ ہرمز سے اگر یہ نقشے کے اوپر اگر آپ دیکھیں, جو پاکستان کی جانب جو رستہ آ رہا ہے وہاں سے اگر کوئی ایرانی آئل ٹینکر آئے تو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے اور اس کو جو ہے وہ باہر نہ جانے دیا جائے. یہ ایک پلان یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل کے اوپر اس وقت موجود ہے کہ اس طریقے سے جو ان میں سے کسی ایک آپشن کے اوپر کام کرتے ہوئے جو ہے وہ اس جنگ کو مزید اپ گریڈ جو ہے وہ کر دیا جائے. اب اسی سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ اگر اس قسم کے آپشنز کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو یہ جنگ جو ہے وہ کس طرف جا سکتی ہے. آگے لکھتے ہیں جی, امریکی فوج نے جوہری تنصیبات میں موجود انتہائی افزودہ یورینیم کو محفوظ بنانے کے لیے ایران کے اندرونی حصے میں زمینی کارروائیوں کے منصوبے بھی تیار کیے ہیں. اس طرح کے پیچیدہ اور پرخطر آپریشن کرنے کے بجائے امریکہ ان تنصیبات پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کر سکتا ہے تاکہ ایران کو افزودہ یورینیم مواد تک رسائی سے روکا جا سکے. پہلے بھی انہوں نے ان کے جوہری پلانٹس کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کیے تھے, فردو وغیرہ اور اس طرح جو اور بھی 2-3 تھے, تو یہاں پہ اب کہا جا رہا ہے کہ شاید اس طرح کا ایک اور حملہ جو ہے وہ کیا جائے. ٹرمپ نے ابھی تک ان میں سے کسی بھی منظرنامے پر عمل کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور وائٹ ہاؤس کے اہلکار کسی بھی ممکنہ زمینی کارروائی کو فرضی قرار دیتے ہیں, لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات کے جلد ٹھوس نتائج برآمد نہیں ہوتے تو وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. ٹرمپ سب سے پہلے ایران میں پاور پلانٹس اور توانائی کی تنصیبات پر بمباری کرنے کی اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں, جس کے لیے تہران نے خلیج میں بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے. آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کئی لڑاکا جیٹ اسکواڈرن اور ہزاروں فوجیوں سمیت مزید کمک کی مشرق وسطیٰ میں آمد بھی متوقع ہے. سو ٹروپ بلڈ اپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورے ایک جنگ کو جو ہے وہ مزید خونی اور خوفناک کرنے کی جو ہے وہ اس وقت تیاری کی جا رہی ہے. دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھی رپورٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ جنگ جلد ختم کرنے پر زور دے رہے ہیں, کہ یعنی بیسکلی اگر ان دونوں خبروں کو ملا کے اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں تو وہ یہ ہے کہ ایک آخری بلو جو ہے, اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ایک آخری بلو جو ہے ایران کے اوپر کیا جائے اور اس کے بعد اس کو جلدی جو ہے وہ ختم کیا جائے. اس کو اتنا جو کافی 3-4 ہفتے یہ جو ہو چکے ہیں یہ والا سلسلہ اب آگے نہ چلے, چند دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ ایک بڑا اٹیک کیا جائے. اور ایران سے تنازع 4 سے 6 ہفتوں میں نمٹانے کے وہ خواہش مند ہیں, کہ یعنی صرف 4 سے 6 ہفتے کے اندر اندر جو ہے اس کو ختم کیا جائے, ورنہ مزید اس کو جو ہے آگے لنگر آن نہ کیا جائے. امریکی اخبار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے قریبی مشیروں کو بتایا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ طویل نہیں کرنا چاہتے. امریکی صدر سمجھتے ہیں کہ جنگ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے چینی صدر سے مئی میں بیجنگ سمٹ اس بنیاد پر رکھی ہے کہ جنگ اس سے پہلے ختم ہو جائے گی. ٹرمپ کی توجہ کبھی دیگر سیاسی امور جیسے وسط مدتی انتخابات اور امیگریشن اقدامات کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. صدر نے ایک ساتھی کو بتایا کہ جنگ ان کی دیگر ترجیحات سے توجہ ہٹا رہی ہے. قریبی مشیروں کے مطابق ٹرمپ اگلے بڑے چیلنجز کی طرف بڑھنے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے ہیں. بعض اتحادیوں کو امید ہے کہ ٹرمپ کیوبا کی کمیونسٹ حکومت کے خاتمے کے اوپر بھی
توجہ دے رہے ہیں. وہ مطلب اس کے ذہن میں ہے کہ بھائی جان میں نے کوئی اور کام بھی کرنے ہیں, اس کو جلدی جلدی ختم کرو, بس کافی ہو گیا, کئی ہفتوں سے جو ہے سلسلہ جاری ہے. امریکی اخبار کے مطابق امریکہ مزید مذاکرات کے لیے تیار ہے, مگر ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں اضافی فوج بھی بھیج رہا ہے. ٹرمپ نے ایرانی تیل تک امریکی رسائی کو ایک ممکنہ شرط کے طور پر سوچا ہے. ایرانی تیل تک رسائی کی شرط پر فی الحال کوئی عملی منصوبہ بندی نہیں ہے. ٹرمپ کے پاس جنگ ختم کرنے کے آسان راستے نہیں اور امن مذاکرات بھی ابتدائی مرحلے میں ہیں, لہٰذا یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ٹرمپ جنگ کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے. دوسرا, ایران کو جو 15 نکات دیے گئے تھے اس کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ جناب ایران نے اس کا باقاعدہ اب جواب دے دیا ہے. پہلے یہ رپورٹ ہوا تھا کہ یہ جو 15 نکات آئے تھے وہ وایا پاکستان ایران کو جو ہے وہ بھیجے گئے تھے. سو موسٹ پرابلی جس روٹ کے ذریعے یہ گئے تھے اسی روٹ سے ایران کا جواب بھی امریکہ کو چلا گیا ہوگا. اب وہ جواب کیا ہے, شک وائز اس کو کیا کہا گیا ہے, موٹی موٹی بات جو کم از کم رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ جناب اگر یہ مذاکرات ہوں گے تو صرف امریکی خواہشات یا امریکی شرط و شرائط کے اوپر نہیں ہوں گے, ہماری شرطیں اور ہمارے ٹائمنگ بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے میں بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.